تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی پر ایمان ہے. وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اسی سے مانگا جائے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. مطلق ذات جس کی ہمیشہ ہر حال میں اطاعت اور عبادت ضروری ہے وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر بہت زیادہ احسان فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، شریعت کے احکام عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی کے ہر موڑ میں زندگی گزارنے کے طور اطوار، اپنی عبادت، معاملات، معاشرت، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائے ہیں. اور یہ ہمارے دین کا ترہ امتیاز ہے. مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام خود اللہ نے سکھائے. براہ راست قرآن کے ذریعے سے یا اپنے نبی کے ذریعے سے.
اگر انسان غور کرے کہ جیسے ابھی ہم سب وضو کر کے آئے ہیں، وضو ایک معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا طریقہ خود قرآن کریم میں عرش معلیٰ سے نازل فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوئی؟ تو میں اپنا چہرہ دھوں تو میں یہ سمجھوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہدایت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، پورا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طریقے سے اپنے سر کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو طرح امتیاز دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے احکام الگ الگ بتائے ہیں۔ ان احکامات میں سے، ہدایات میں سے، شریعت کی رہنمائی میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں جو دین کے مراکز ہیں اور شعائر اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی الگ حیثیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح مہینوں میں سے بہت سارے مہینوں کو فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے انسانوں میں بہت سارے انسانوں کو فضیلت حاصل ہے، فرشتوں میں سے بہت سارے فرشتوں کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر مسجدوں کو بڑا اعزاز عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی۔ تمام مسجدوں کی جو بنیاد اور مرکز ہے وہ بیت اللہ ہے، اور ساری مسجدیں اسی کی بہنیں ہیں، اسی کی نظیر ہیں، اسی کے ساتھ ان سب کی کڑی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانیت کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت عطا فرمائی، اور اس کو دین اسلام کے شاعر کی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بنایا ہے، وضع للناس الذی ببکہ، جو بیت اللہ میں ہے، مکہ میں ہے، وہ انتہائی بابرکت ہے اور ہدایت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بیت اللہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جہاں قرآن کو ھدی للعالمین کہا جاتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ھدی للعالمین کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم، سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو فرما رہے ہیں کہ ھدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تعمیر فرمائی، اور قرآن کریم میں اس کی تعمیر کی شان الگ انداز سے بیان فرمائی۔ حالانکہ گھر کی تعمیر کی بات ہے، دنیا بھر میں گھر تعمیر ہوتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی شاندار عمارتیں، سب کچھ تعمیر ہوتی ہے۔ بیت اللہ پتھروں سے تعمیر کیا گیا، وہاں سونے چاندی کے ہیرے جواہرات نہیں لگائے گئے، پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے گھر کی تعمیر تھی، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کیا مقام تھا، وہ کیا شان تھی، ذرا اس کو سوچو، اس کا تصور تو کرو۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد بلند فرما رہے تھے، بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام
جلیل القدر پیغمبر ذبیح اللہ وہ ان کے ساتھ مزدور کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ ہم اسے قبول فرما لے، اے اللہ یہ ادنا سی کوشش، ادنا سی محنت تیرے گھر کی تعمیر ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے گھر کی تعمیر ہر زمانے میں، یعنی ابتدا سے لے کر آج تک جو بیت اللہ ہے اس کی سب سے پہلی تعمیر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے کی ہے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی، سب سے پہلی تعمیر، اور پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر طوفان نوح میں یہ ختم ہو گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ بہرحال بہت دفعہ تعمیرات ہوئی ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں مشرکین مکہ نے بھی اس کی تعمیر کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال کے لگ بھگ تھی، اس زمانے میں تعمیر ہوئی۔ اسلام آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانیت کو یہی درس دیا کہ مسلمان کا سب سے بڑا شعار، اسلام کی بنیاد، اسلام کا سب سے بڑا مرکز، اسلام کی پہچان یا کسی بھی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر سے ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسلام کی سب سے پہلی ریاست مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، تو مدینہ منورہ جانے کا جو سفر تھا وہ ہر انسان جانتا ہے کہ آپ اپنا گھر یہاں سے چھوڑ کر کسی اور ملک میں جائیں، بے سر و سامانی کے عالم میں، نہ آپ کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان ہے، نہ آپ کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی بستر ہے، کوئی کپڑے ہیں، کوئی مال و دولت ہے، سب کچھ قربان کر کے آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور پھر چھپ کے جا رہے ہیں، سر عام بھی نہیں جا رہے، گاڑیاں، بسیں، ٹرک یہ بھی بھر کے نہیں جا رہے، لوڈ کر کے نہیں لے جا رہے، آپ چھپ چھپ کے جا رہے ہیں، اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں، پہاڑوں اور جنگلات کے راستے سے جا رہے ہیں۔ تو مدینہ منورہ جانے کے بعد مسلمانوں کی سب سے اولین ضرورت معاشی ضرورت تھی، رہن سہن کی ضرورت تھی، گھر بار کی ضرورت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ پہنچنے سے بھی پہلے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر فرماتے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو اسلام میں تعمیر کی گئی اس کا نام ہے مسجد قباء، اور اسی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جو اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد ہے، مسجد حرام بیت اللہ، وہاں بھی عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد تعمیر فرمائی وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا۔ یہ اعزاز مسجد نبوی کو بھی حاصل نہیں ہے، یہ اعزاز صرف مسجد قباء کو حاصل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسجد قباء تشریف لاتے تھے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور قیامت تک کے لیے اعلان فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء جائے گا اور 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تقریباً 14 دن قیام فرمایا، اور کوئی کام پہلے نہیں کیا، کوئی دفتر نہیں بنایا، کوئی اور سرکاری عمارت نہیں بنائی، کوئی اور تعلیم کے ادارہ اور نہیں بنایا، بلکہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی، اور خود اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر مسجد کی تعمیر فرمائی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر فضیلت اور اعزاز کی بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر میں اور آپ واقعی دل سے مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں،
آپ ساری کائنات سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بعد اللہ تو خالق ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر ہمیں مسجد کے اعزاز اس سے بڑھ کر کوئی ہمیں دلیل نہیں چاہیے کہ جس مسجد کی تعمیر کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر پتھر اٹھائے اور مسجد کی تعمیر فرمائی، گارا اپنے ہاتھوں سے بنایا اور مسجد کی تعمیر فرمائی، اینٹیں پتھر اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے اور مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحابہ پر فخر، تنگ دستی ایسی تھی کہ میں اور آپ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک چادر تھی جو نیچے باندھی ہوئی تھی، اوپر اوڑھنے کے لیے دوسری چادر نہیں تھی۔ اس زمانے میں زیادہ تر چادریں پہنی جاتی تھی، ایک چادر تھی جو نیچے باندھی ہوئی تھی۔ اور یہ عمار بن یاسر نہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک موقع پر ان لوگوں کو گنا کہ جن کے پاس سوائے ایک چادر کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایسا گننے کا ارادہ کیا تو مجھے مسجد نبی میں 400 صحابہ ایسے ملے، 400 صحابہ ایسے ملے جن کے پاس صرف ایک چادر تھی، دوسری چادر نہیں تھی اوپر اوڑھنے کے لیے، جس سے اپنا ننگیز چھپا ہوتا، ایک چادر تھی۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، گرد و غبار اور مٹی کی وجہ سے ان کا نرم و نازک خوبصورت جسم بالکل مٹی میں گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، یعنی جسم کی کھال نظر نہیں آ رہی تھی، اتنی اوپر گرد و غبار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پیار سے، محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر ان کی کمر سے تھوڑی سی مٹی ایسے ہٹائی اور فرمایا کہ جس شخص کے قدم پر من برت قدمہ ہو، جس شخص کے قدم غبار آلود ہو جائیں اللہ کے راستے میں محمد عربی گواہی دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ حدیث اللہ کے راستے میں کہ گرد و غبار لگ جائے تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس وقت فرمائی تھی جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کی تعمیر فرما رہے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، رات گزارنے کے بعد صبح ہوئی اور فرمایا کہ اب پہلے سب سے پہلا کام جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کا ہے، بتاؤ مسجد کہاں تعمیر کریں گے؟ سامنے 2 یتیموں کا ایک جگہ تھی، اور فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ یہ بہت اچھی جگہ ہے، یہاں پہ مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔ فرمایا یتیموں کی ہے، فلاں کی ہے، کہا ان کو بلاؤ اور اس جگہ کو خریدا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اور جو اللہ کے لیے مسجد نبی کی تعمیر کرے گا، میں محمد عربی اس کے لیے گواہی دیتا ہوں کل جنت میں اس کو اللہ محل عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ خریدی اور مسجد نبی میں مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ کی بنیاد قائم فرمائی مسجد نبی کی تعمیر سے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بلکہ ازل سے لے کر جب سے اسلام کی بنیاد ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے دینوں میں مسجد کی الگ سے حیثیت اور عظمت رہی ہے، اور اسلام میں اس کی حیثیت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ مسجد کو سب سے مقدم رکھا ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کی سب سے بڑی اعزاز اور پہچان یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادیاں اپنے گھر کمزور ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی مسجد سب سے زیادہ آباد ہوتی ہے۔
مسلمان ہمیشہ اس کو فوقیت دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں جنوبی افریقہ گیا، وہاں کیپ ٹاؤن ایک مشہور شہر ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، وہاں پر میں نے ایک مسجد تھی، میں وہاں بھی جانا ہوا، تو میں نے ایسے ہی پوچھا کہ یہ مسجد کیسے بنی، تو مجھے بڑا عجیب تاریخی واقعہ آیا کہ یہاں کچھ لوگ دوسری جگہ سے ظلماً انگریز ان کو یہاں باندھ کر لایا تھا، ملاوی قبیلے کے لوگ تھے، ملاوی کہتے ہیں ان کو، وہ یہاں ان کو پکڑ کے لایا تھا اور یہاں پر ان پہ ظلم کیا کرتا تھا اور دن بھر ان سے مزدوری اور کام لیتا تھا اور کبھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان لوگوں کو رات کو چھوڑا جاتا تھا، صرف رات کے ٹائم میں، کہ رات کو بیڑی کھول دی جاتی ہے، آپ سو جاؤ یہاں پہ۔ یہ لوگ رات کے وقت میں ایک ایک کر کے شہر سے باہر نکلتے اور کسی جنگل میں، قریب کے جنگل میں چھپ کر وہاں جماعت سے دن بھر کی 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، دن بھر کی 5 نمازیں۔ پھر بعد میں ہوا یہ کہ اس شہر پر ڈچ قوم تھی کوئی، اس نے اس پر حملہ کیا، اور جب انہوں نے حملہ کیا تو اب ان ملاوی قوم کی ساتھ دینے کی ضرورت تھی یہاں کے رہنے والوں کو، تو انہوں نے کہا کہ جی تم ہمارے ساتھ دو اور ان کا مقابلہ کرو، یہ باہر سے ہمارے دشمن آئے ہیں۔ تو ان مسلمانوں نے ایسی قسم پرسی کے عالم میں جہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں رکھا، انہوں نے کہا ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے لیے تو آپ کی حکومت ہو یا کوئی اور قوم آ جائے اس کی حکومت ہو، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، لیکن ہم یہاں پہلے سے رہتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ ہمیں یہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہو اور یہاں مسجد بنانے کی اجازت ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں ان ملاوی لوگ جو وہاں آباد تھے انہوں نے مقابلہ بھی کیا اور پھر وہ جنگ جیت گئے، اور پھر اس کے بعد اس وعدے کے مطابق سب سے پہلی مسجد کیپ ٹاؤن میں تعمیر کرنے کی حکومت نے اجازت دی، اور وہ مسجد آج بھی آباد ہے۔ تو یہ مسلمان کی ایمان کی علامت ہے کہ مسلمان اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی فیکٹری، اپنی دکان، اپنی سب کچھ آسائشیں قربان کر لیتا ہے، لیکن شاعر اللہ اور مساجد کو قربان نہیں کرتا، بلکہ سب کچھ قربان کر کے شاعر اللہ کی حفاظت کرتا ہے، شاعر اللہ کی تعمیر کرتا ہے، اس کو آباد کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کے گھروں کو وہ لوگ جن کو اللہ پر ایمان ہے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین ہے، اور نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ولم یخش الا اللہ، اور ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ لوگ ہیں مساجد کو آباد کرنے والے۔ مجھے اپنے گاؤں کا واقعہ یاد آیا، 2005 میں زلزلہ ہوا تھا، اور آپ سب نے سنا آلائی اور بٹگرام، بالا کوٹ، اس میں زلزلہ آیا، تباہی ہوئی، ان میں سے ایک میرا علاقہ بھی تھا، میرا گاؤں بھی تھا۔ دارالعلوم کراچی کے توسط سے وہاں زلزلہ زدگان کا بڑا تعاون ہوا، چونکہ سردیوں کا زمانہ تھا، انتہائی سردی کے زمانے میں زلزلہ ہوا تھا، تو مختلف پوری دنیا کے مسلمانوں نے تعاون کیا زلزلہ زدگان کی۔ تو سردیوں میں جو مختلف علاقوں سے شیلٹر اور کیمپ اور اس طرح کے جو ہے جیستی چادریں وغیرہ دی گئی مسلمانوں کی طرف سے، تو لوگوں نے ان چادروں کو ایسے کھڑا کر دیا اور اپنے اوپر کوئی سایہ کر دیا، خیموں میں زندگی گزاری اور سردیوں کا وقت گزارا، یعنی یہ 2-3 مہینے گزار دیے۔ زلزلے کے 2-2.5 مہینے بعد دارالعلوم کراچی کے میں میرے اساتذہ کرام، 2 اساتذہ تھے میرے ساتھ اور ایک میں تھا، ہم وہاں پہ معائنہ کرنے کے لیے گئے۔ ایک تو گزشتہ جو انہوں نے تعاون کیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے بھی گئے، اور آئندہ کے لیے کیا ضروریات ہیں، کیا تعاون کیا جائے اس کا معائنہ کے لیے بھی گئے دارالعلوم کراچی کی طرف سے۔ صدر دارالعلوم کراچی مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ہمیں بھیجا، تو ہم جب وہاں پہنچے، میں تو زلزلے کے 2-4 دن بعد بھی گیا تھا، لیکن پھر بعد میں دوبارہ 2-2.5 مہینے کے بعد گیا ان کے ساتھ۔ تو میں نے اپنے گاؤں کی حالت، میرا اتنا تو خیال نہیں تھا اس طرف، لیکن جب وہاں گئے اور ہمارے اساتذہ میرے ساتھ تھے،
انہوں نے دیکھا کہ پورا گاؤں میں ایک مکان نہیں ہے، ہمارے پورے گاؤں میں ایک مکان نام کی چیز نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، خیموں میں رہ رہے ہیں، اور اسی طرح شیلٹر بنائے ہوئے ہیں ایسے اس میں رہ رہے ہیں، اور تمام مسلمان مل کر اتفاقی طور پر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ دارالعلوم کراچی سے البلاغ ماہنامہ چھپتا ہے، پھر وہ ہمارے اساتذہ نے آ کر یہاں اس میں ایک بیان بھی چھاپا کہ ہم نے صحابہ کرام کے دور کی یاد دیکھی، ہم اس گاؤں میں گئے جہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے اور سارے مسلمان مل کر مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ پتھر سے وہاں تعمیر ہوتی ہے تو وہاں مستری مزدور کی ضرورت نہیں ہوتی، سارے مسلمان مزدور ہیں، سارے لوگ مل کر پتھر کی تعمیر کرتے ہیں جیسے صحابہ کے دور میں تھی۔ تو اس طرح سارے گاؤں والوں نے اتفاقی طور پر اتفاق کیا تھا کہ ہم اپنے گھر بعد میں بنائیں گے، سب سے پہلے مسجد بنائیں گے، اس لیے کہ اگر میں اپنا گھر بنانا شروع کر دوں، پھر میں کہوں گا میرا گھر مکمل ہو جائے، دوسرا شروع کر دے گا، پھر وہ کہے گا میرا گھر مکمل ہو جائے، مسجد تو رہ جائے گی۔ وہاں سب نے اتفاق کیا تھا کہ پہلے مسجد بنے گی بعد میں گھر بنیں گے۔ تو میرا عزیز بھائیوں، مسلمانوں کے لیے مسجد کی تعمیر سب سے مقدم چیز ہے، اور یہ شعائر اللہ میں سے۔ دیکھیے میرا عزیز بھائیوں، بعض چیزوں کے احکام اس کی خاص حیثیت کی وجہ سے بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک عظیم درجہ عطا فرمایا ہے کیونکہ یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ساتھ میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ کئی جگہ پہ قرآن کریم میں ہے۔ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ فرمایا ایک حکم تو اللہ کا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور دوسرا اللہ کا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ہے، اور اس والدین کے اس اعزاز کی وجہ سے شریعت کا قانون یہ ہے، شریعت نے اپنا نظام بدل دیا، قانون بدل دیا۔ قرآن کریم کی یہ بھی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یعنی جب کوئی قتل کر دے کسی کو تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، قصاصاً، یعنی قصاص کے بدلے کسی کو قتل کر دے، قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یعنی جان کے بدلے میں جان ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لیکن والدین کی جب بات آئی تو شریعت نے قانون بدل دیا۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اور باپ اقرار بھی کرتا ہے، گواہ بھی موجود ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے، میں اس کا قاتل ہوں، تو شریعت نے قانون بدل دیا کہ جی باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ باپ کا ایک اعزاز ہے، اللہ نے اس کو چونکہ بیٹے کے دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ اس کو بنایا ہے ظاہری اعتبار سے، اب اسی بیٹے کی وجہ سے باپ کی گردن نہیں اڑائی جائے گی، باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ شریعت کا قانون ہے، قانون بدل جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں روئے زمین پر ایک میرا مکان ہے، ایک فیکٹری ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، روڈ ہے، اس کے قوانین الگ ہیں، اور مساجد کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ مساجد کا اعزاز، مساجد کا مقام، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اس کو اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بعض دفعہ ہم اپنی رائے زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی یہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے۔ میرا گھر میں اور اللہ کے گھر میں بڑا فرق ہے، شاعر اللہ میں سے۔ مساجد کو گرانے سے، مساجد کی تذلیل سے، مساجد کی تحقیر سے، مساجد کی توہین سے، مساجد میں شور و شغب سے، مساجد میں لڑائی جھگڑے سے، مساجد میں بدبودار چیز لانے سے اللہ کی شعائر کی توہین ہوتی ہے، اللہ کے شاعر کی توہین ہوتی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی لہسن کھا لے فلا یقربن مسجدنا،
مسجد لہسن کھائے تو ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، قریب بھی نہ آئے، اندر نہ آنے کی بات نہیں فرمائے، قریب بھی نہ آئے، تو یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اس لیے شریعت کا قانون مساجد کے لیے الگ ہے۔ مسجد دیکھیے وقف جگہ میں بنانی چاہیے، بالکل قانونی جگہ میں بنانی چاہیے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور مسجد بنانا حکومت وقت کی ذمہ داری اور فرائض میں سے ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو ہم روئے زمین پر حکومت دیتے ہیں ان کا سب سے پہلا کام ہے نماز قائم کریں۔ سب سے پہلا کام نمازوں کو قائم کروانا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے۔ لیکن شریعت نے یہاں تک ضابطہ بتایا ہے کہ اگر کوئی مسجد ناجائز جگہ پہ بن جائے، غصب کی جگہ پہ بن جائے، کسی کا مکان چھینا اور میں نے مسجد بنا دی اس میں، شریعت کہتی ہے کہ اب اس مسجد کو مت گراؤ، اس لیے کہ شاعر اللہ کی توہین ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت ختم ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے کہ مسجد بھی ایسی عام گھروں کی طرح جب چاہو اس کو بنا دو اور جب چاہو اس کو گرا دو۔ اس شاعر اللہ کی عزت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بدل دیا اور فرمایا کہ مسجد تو نہیں گراؤ، البتہ اس کو اس کی جگہ کی قیمت ضرور ادا کرو۔ یعنی اگر ناجائز غصب کر کے کسی نے مسجد بنا دی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی قیمت اس کو ادا کر دو۔ اور یہاں بھی شریعت کا قانون ہے، جیسے ہماری مسجد مثال کو تنگ ہو رہی ہے، پڑوس میں گھر ہے، وہ نہ بیچنا چاہے تب بھی حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زبردستی اس سے گھر لے، اس کو کہ یہ لے پیسے اور تو جا کسی اور جگہ جا، مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے، مسجد میں ہم توسیع کریں گے اور مسجد کو بڑا کریں گے، لیکن تب جب مسلمانوں کی اس کی ضرورت ہو۔ تو اس لیے اس کا قانون الگ ہے۔ اس لیے مساجد کو گرانا یا مسجد کو کی تذلیل کرنا یا توہین کرنا یہ عام عمارتوں کی طرح نہیں ہے، مسلمان کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور پھر اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لیے مملکت خداداد پاکستان کی توہین ہے، اس تذلیل ہے۔ پوری دنیا والے کیا کہیں گے؟ دنیا والے کہیں گے کہ مسلمان اپنی مسجدیں گراتے ہیں، پھر ہم دوسروں سے کیا کہیں گے کہ بھئی قرآن کا ادب کرو، مسجدوں کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، یہ جی اللہ تعالیٰ کی شاعر ہیں، تو مسلمان تو خود گرا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کو بنانے والا بنائے، تعمیر کرنے والا بنائے۔ ہماری جو اس وقت طارق روڈ مدینہ مسجد کا معاملہ کیس چل رہا ہے، ہم اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس گلزار احمد صاحب سے کہ وہ اس پر نظر ثانی فرمائیں، اور اس طرح کے معاملات سے جہاں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور شاعر اللہ کی تذلیل ہوتی ہے، اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات میں فیصلہ بدلنا چاہیے۔ اور انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی قسم مسجد اگر گر جائے گی تو اس سے توہین ہوگی، لیکن اگر میرا فیصلہ ٹوٹ جائے گا اور اللہ کے لیے میں اپنی گردن جھکا دوں گا کہ اللہ کے گھر کی توہین سے بچ جائیں اور میں اپنا فیصلہ بدل لیتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لے اللہ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ ہماری انشاءاللہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، یعنی بشارت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا لیں گے تو اللہ دنیا میں بھی اللہ ان کو سرخ رو فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سرخ رو فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔